بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم 4 ایسے انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی۔ دوستو، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار قوموں کو بنایا اور ان قوموں کی طرف اپنے پیارے پیغمبر کو بھی بھیجا۔ ہر ایک قوم کی طرف ان کی ہدایت کرنے کے لیے ایک ایک نبی دنیا میں تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور پھر تشریف لائے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ پیارے دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنی قوموں کی طرف آئے اور ان قوموں کی ہدایت فرمائی اور اس دنیا سے واپس چلے گئے۔ مگر 4 ایسے انبیاء کرام ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور انسانیت کی مدد کر رہے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کر رہے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کی زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں؟ اگر آپ ایسی ہی اسلامی اور معلومات بھری ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور احادیث کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا وہ قوم یہودی تھی اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا اور یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کر رہے تو ایک دن انہوں نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون کون ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں؟ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کی بات پر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی کوئی بھی یہودی اللہ تعالیٰ کے دین پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے۔ ان باقی لوگوں نے جب یہ دیکھا اور سوچا کہ اگر اس طرح ایک ایک کر کے سب لوگ عیسیٰ کے دین پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہودیوں نے ایک طوطی انوس نامی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ شخص ان کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمان پر لے آئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ان کی والدہ حضرت مریم سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب آپ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو آپ کی عمر تقریباً 33 سال تھی اور ادھر یہودی طوطی انوس نامی شخص کا باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ شخص باہر نہ آیا تو ان کو ایک شخص نظر آیا جو بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ ان یہودیوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، مگر قتل ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو وہی شخص ہے طوطی انوس جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ قتل کرنے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے
اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اسی لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ احادیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور وہی اس سلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے اور اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی، وہ کون ہیں؟ پیارے دوستو، ہمارے دوسرے نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری طور پر تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہو چکا ہوگا اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے اور نیکی کا راستہ دکھائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو حضرت خضر کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا اور آپ کو اپنی بادشاہت دینا چاہتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ تھی اور انہوں نے اپنے والد کو اس بادشاہت لینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں پر ان کو کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور آپ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کا گزر آب حیات کے چشمے سے ہوا اور آپ نے وہ پانی پی لیا، چنانچہ آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت انس ایک روایت کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام مجلس میں سے ایک بزرگ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آیا اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیے۔ اس شخص کے جانے کے بعد تمام صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس شخص کو نہ جانتا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد جو تیسرے نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ موجود ہے، جس طرح کچھ تفسیروں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت الیاس کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا ذکر حضرت انس ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے کہ اس پہاڑ سے آواز آنے لگی، اے اللہ، مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس شخص کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ جب اس بزرگ نے مجھے دیکھا اور وہ اچانک بولے کہ اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ بزرگ بولے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور ان سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت انس نے بالکل ویسا ہی کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کے ساتھ حضرت الیاس سے ملنے چل پڑے۔ جب پہاڑ کے اندر گئے تو حضرت محمد اور حضرت الیاس نے بہت ساری باتیں کی۔ اسی دوران آسمان سے کھانا نازل ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بھی بلوا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب حضرت انس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سفید پرندہ پہاڑ کی طرف اتر رہا ہے، حضرت الیاس اس پرندے پر سوار ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان بیت المقدس تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ہمارے چوتھے نبی جو آج بھی زندہ ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی ہیں اور ان کو ہم نے جنت کی طرف اٹھا لیا۔ دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، یعنی درزی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ شام ہو جاتی
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص سے زیادہ ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ پاک نے ان کو زمین سے جنت میں اٹھا لیا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مزید ویڈیوز اور معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔